اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی صلوات باواز بلند سے دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں آپ تمام مومنین سنی شیعہ بھائی کو اپنے بچوں سمیت خالق خاندان زہرا کے صدقے میں شاد و آباد فرمائے۔ مولا کی تمام دینی دنیاوی جائز دعائیں منظور فرمائے۔ آج جو نئے چہرے دیکھ رہا ہوں سید سجاد شاہ سمیت اور جتنے میرے محسن آئے ہوئے ہیں مولا ان کی زندگیاں دراز فرمائے۔ بھائی خلیل الرحمن، بھائی اصغر، ان سب کو اللہ اپنے بچوں سمیت شاد و آباد فرمائے۔ میرے ذمہ جس مومن کی، مومنہ کی، ہیڈ کانسٹیبل کی جو دعا ہے مولا بطول کے خاندان کے صدقے، ان کی عصمت و عظمت و جمال و جلال کے صدقے میں ان تمام بھائیوں کی دعاؤں کو منظور فرما۔ مولا یہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹا، ہر ایک کی مراد تمنا مستجاب فرما۔ میرے 12ویں لال کا مالک جلد ظہور فرما، اس کے بلاوے پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ درود اس انداز سے پڑھیں، درود کے صدقے اللہ ہماری دعا مستجاب فرمائے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے وہ جملے نقل کیے ہیں جو بالکل پیغمبر نے آخر میں کہے ہیں۔ اس کے بعد اور کوئی جملے سوائے 2 جملوں کے نہیں ملتے۔ 2 جملے اگر سمجھے گے انشاءاللہ آپ کو جوش آ جائے گا، آپ کو مجلس کے بیٹھنے کا سلیقہ طریقہ آ جائے گا۔ 2 جملے، ان جملوں کے بعد نبی نے بس 2 جملے، وہ کون سے؟ قومو انی، نکل جاؤ میری دربار سے۔ اور کوئی جملے نہیں ملتے، بس یہ 2 جملے ہیں۔ یہاں نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے، اپنے پیاروں کے سامنے فرمایا کہ میں جانے والا ہوں، مجھے اللہ کا بلاوا آ چکا ہے، لیکن جانے کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ تم یتیم نہ رہو۔ جانے کے بعد بھی میں محمد چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ سہارا رہے، تم بے وارث نہ رہو۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے۔ وارث چاہتے ہو، وارث چاہتے ہو، سہارا چاہتے ہو تو سنو، انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم ثقلین، 2 وزنی چیزیں تمہارے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، 2 وزنی چیزیں، 2 ثقل، گھبرا تو نہیں گئے؟ 2 ثقل جو جنس میں بھی ایک جیسے ہیں، مقام میں بھی ایک جیسے ہیں، عصمت میں بھی ایک جیسے ہیں، طہارت میں بھی ایک جیسے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہیں۔ سمجھیں گے بات کو، ابتدا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہیں۔ کون سی ہے وہ 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، جو 2 ثقل میں چھوڑ رہا ہوں تمہارے سہارے کے لیے، تمہیں سنبھالنے کے لیے، ان میں سے ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت جو میری اولاد ہے، جو میری اہل بیت ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہو۔
میں دونوں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان دونوں کو اگر ساتھ رکھو گے، ان تمسک دونوں سے تمسک تمہارا ہوگا، تو میں نبی ذمہ اٹھا رہا ہوں، توجہ کریں گے، دونوں کو ساتھ رکھیں گے تو مجھ نبی کا ذمہ ہوگا، محمد کا ذمہ ہوگا، ان تضلوا من بعدی، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ واہ، جو سمجھ گئے، کبھی بھی، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، اب ہوشیار بیٹھے ہیں، گریجویٹ ہو سکتا ہے آفیسر بھی بیٹھے ہیں، قصبے کا کوئی ایم پی اے ذمہ اٹھائے کہ یہ کام میرے ذمے، ایمان سے بتاؤ تحصیل والے مطمئن ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بابا ایم پی اے نے ذمہ اٹھایا ہے، اگر کوئی قانونی کام ہو، ڈسٹرکٹ کا مالک ایس پی صاحب ذمہ اٹھا لے کہ یہ قانونی کام میرے ذمے، تو ڈسٹرکٹ کے جو بھی بندے ہوں گے ضلع کے، وہ مطمئن ہو جائیں گے ایس پی نے ذمہ اٹھایا ہے، آرام سے سوتے رہیں گے، اس کا ذمہ ہے تو وہ خود ہی کرے گا۔ تو یہاں نبیوں کا نبی ذمہ اٹھا رہا ہے، بولے بابا جو آگے بیٹھے ہیں، یہاں مصطفیٰ نبیوں کا سردار ذمہ اٹھا رہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ دونوں کو ساتھ رکھنا ہے، کتاب کو بھی اہل بیت کو بھی، اگر دونوں سے ایک کو چھوڑ دیا تو پھر میرا ذمہ نہیں ہے، پھر میرا ذمہ ہے، اگر میرے ذمے کے دائرے میں رہنا چاہتے ہو تو پھر دونوں کو ساتھ رکھو گے۔ اور دیکھو کتنا حاشیہ مل رہا ہے نوجوانوں، نبی نے آخر میں کہا، آخر میں انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، اور اللہ نے سب سے پہلے کہا انی جائلن، جو قرآن پڑھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ نے کہا انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ۔ اور نبی آخر میں آخری نبی کہتا ہے انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، تو پتہ چلا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے، چھوڑنا نبی کا کام ہے، چھوڑ کے جانا۔ مجھے دکھ اس نوجوان پہ ہوتا ہے جو آگے بیٹھ کے بھی گردن چلاتا ہے، دکھ تو پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے، یا تو گردن ہی نہیں چلاؤ، خاموش بیٹھے رہو، یا 10 کلو کی گردن سے بہتر ہے کہ 1 تولے کی زبان چلاتے رہو، کیونکہ 10 کلو، ایمان سے بتاؤ قبر میں بھی تو زبان چلائے گا تو پھر تجھے نجات ملے گی، منکر نکیر پوچھیں گے من ربو کا، تو گردن ہلائے گا، بولو بابا، بتائے گا اللہ وحدہ لا شریک اللہ، رب اللہ ہے جو ایک ہے۔ گردن چلانے سے تو قبر میں بھی جان نہیں چھوٹتی، تو زہرا کے فرش عزا پہ زہرا کو راضی کرنے آیا ہے، تو زہرا گردن چلانے سے راضی نہیں ہوگی، بسم اللہ سبحان اللہ سے راضی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ سوال ہوں گے من ربو کا، من کتابو کا، من دین کا، من نبیو کا، من امامو کا، من قبلتو کا، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ، تیرا رب کون ہے؟ اللہ، تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، تیرا کتاب کون سا؟ قرآن جو کتابوں کا سردار، دین کون سا؟ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین جو اللہ کو پسند ہے، نام ہے اسلام۔ آخری سوال جو کام کا، اگر وہ صحیح دیا تو پچھلے بھی صحیح لکھے جائیں گے، نہیں صحیح دیا تو پچھلے بھی خارج۔ اسی طرح آخری سوال ہے من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اب جو علی والے بیٹھے ہو، تیرا امام کون ہے؟ جس کا جو امام ہے
بے شک اب اس کا نام اٹھا، لیکن ہم سینہ تان کے آنکھیں آنکھوں سے ملا کر کہیں گے کہ ہم کسی ایرے غیرے کو امام ماننے والے نہیں ہیں۔ میرا امام وہ ہے جس کو بنایا اللہ نے، غدیر پہ دکھایا محمد نے۔ سارے بولو میں بنانے والا ہوں، اور نبی فرما رہا ہے میں چھوڑنے والا ہوں۔ تو یہیں سے نتیجہ نکال سنی شیعہ بھائی، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی فساد کی بات نہیں۔ خلیفہ بنا اللہ رہا ہے، چھوڑ محمد رہا ہے۔ اللہ نے ملائکوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ تم اپنا بنا کے بٹھاؤ، نہیں، خلیفہ جب بھی بنے گا، جہاں بھی بنے گا، میں اللہ بناؤں گا۔ اور چھوڑ کے کوئی خلیفہ آئے گا تو میرا نبی چھوڑ کے آئے گا۔ جب ملائکوں کو بھی اختیار نہیں تو مکے اور مدینے کے بندوں کو اختیار کس نے دیا ہے؟ اس کو مان۔ بسم اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ جس کو بنائے اللہ، چھوڑ کے جائے محمد۔ دیکھیں، انی گھبرا تو نہیں کر، انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں، فیکم ثقلین، دو وزنی چیزیں، دو ثقلین، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ عربی میں واحد ایک کے لیے آتا ہے، تثنیہ دو کے لیے آتا ہے۔ جمع عربی میں کم سے کم تین ہو، توجہ ہے، تین ہو تو جمع کا صیغہ چلتا ہے۔ اور تثنیہ کا صیغہ عربی میں، اب آپ کا ذہن میرے ساتھ ہو، تثنیہ کا صیغہ عربی میں وہاں آتا ہے جب دو ہو اور دونوں مقام میں برابر ہوں، دونوں عزت میں برابر ہوں۔ تو یہاں بھی نبی نے دو کہے، قرآن اہل بیت، تو پتہ چل گیا جو قرآن کا مقام وہی اہل بیت کا مقام، جو قرآن کی عصمت وہی اہل بیت کی عصمت۔ قرآن میں کوثر ہے تو اہل بیت ساقی کوثر ہے، قرآن ہدایت ہے تو اہل بیت ہادی ہے، قرآن نور ہے تو اہل بیت مجسم نور ہے، قرآن اگر مشکل ہے تو اہل بیت مشکل کشا ہے، قرآن اگر ذکر ہے تو اہل بیت اہل ذکر ہے، قرآن اگر شفا ہے تو اہل بیت مالک خاک شفا ہے، قرآن پاک ہے، اہل بیت بھی پاک ہے، جو قرآن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ آگے نہیں بڑھاؤ تو اچھی بات ہے۔ قرآن جو نہ مانے وہ کافر ہے، اور جو اہل بیت کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس طرح کوئی نمازی اپنی نماز، اب داد نہ دے سکے تو دعا ضرور دینا، کوئی نمازی اپنی نماز میں قرآن نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل، اسی طرح کوئی نمازی اپنی نماز میں اہل بیت کی ذات پہ صلوات نہیں پڑھتا، نماز باطل ہے۔ یہ قرآن علم ہے، اہل بیت عالم ہے۔ تجھے علم لینا ہے تو اہل بیت سے ملے گا، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں علم بھی نازل ہوا، جہاں سخا بھی نازل ہوئی، جہاں شجاع بھی نازل ہوئی، جہاں عصمت بھی نازل ہوئی، جہاں شہادت بھی نازل ہوئی۔ ایسا کوئی انعام ہی نہیں جو اس گھر پہ نازل نہیں ہوا، جو اللہ کا انعام ہے۔ کیونکہ انعام لینے کے لیے کربلا میں حسین نے چھوڑا کیا ہے؟ یہ فضائل کا جملہ ہے جو میرے ساتھ ہے، کل والی تقریر آپ نے سنی تھی۔ حسین بادشاہ نے اللہ کی بقا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا۔ جو حسینی بیٹے، جو حسین کے پاس تھا وہ اللہ کے حوالے کر دیا۔
تو اللہ بھی فرماتا ہے میں نے قرآن میں پہلے ہی قانون بنا دیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہمیشہ احسان سے دینا چاہیے۔ حسین تو نے میری بقا کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، تو میں اللہ بھی وعدہ کرتا ہوں تجھے اپنا سب کچھ نہ دے دوں تو اللہ ہی نہیں ہو۔ جو میرا ہے، بات سمجھے ہیں، جو میرا ہے وہ سب تیرا ہے۔ تو بدلے میں حسین کیا فرماتا ہے؟ یا اللہ تیرے شکر ہے، لیکن آپ بھی سن لے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت تم تو وہ چاہتے ہی نہیں جو میں نہیں چاہتا، تو نے اگر سب کچھ دے بھی دیا ہے تو پھر بھی حسین اس کو دے گا جس کو تو چاہے گا، دے گا اس کو جو سمجھے ہیں ان کو میری واہ واہ۔ حسین اس کو دے گا جو اللہ جس کو چاہے گا۔ انی طاہر کن، گھبرا تو نہیں گئے؟ تو قرآن بھی چھوڑ گیا ہے محمد، اہل بیت بھی چھوڑ گیا ہے محمد۔ جس طرح قرآن بندہ نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل، اسی طرح کوئی نمازی اپنی نماز میں اہل بیت کی ذات پہ صلوات نہیں پڑھتا اس کی نماز باطل۔ پڑھ کے دکھائیں۔ بڑی مہربانی حاجی صاحب کی واہ واہ کو میں سمجھ گیا۔ حاجی صاحب تو کئی بار سن چکے ہیں، ہمیں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، موضوع یہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات ایسے پڑھے جیسے اہل بیت لائے کے صلوات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے واجب صلوات، اتنی واجب جب تک تو نماز میں نہیں پڑھتا تیری نماز نہیں ہے۔ جو نمازی ہیں وہ بولیں گے، جو نہیں ہے وہ آج سے پڑھیں گے۔ تو کہلا حسینی رہا ہے تو نماز تیرے ساتھ ہونی چاہیے۔ باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا بھی پڑھے گا، باپ ہی نہیں پڑھے گا تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ ایسے میری مائیں بہنیں تشریف فرمائیں، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی پڑھے گی، اس کی تربیت میں نماز ہوگی۔ اگر ماں اٹھے گی 9 بجے تو بیٹی کو تو موقع مل جائے گا میں 10 بجے اٹھوں۔ نہیں، اگر تربیت دینی ہے تو پہلے اپنے آپ کو سدھار۔ رسول نے جو ریت کو سدھارنا تھا، امت کو سدھارنا تھا، تو 40 برس اپنا کردار بتاتا رہا ہے۔ تو دیکھو میرے کردار میں کوئی عیب ہے، میرے کردار میں کوئی نقص ہے، میرے کردار میں کوئی تم نے نقص دیکھا ہے؟ جب نہیں دیکھا تو پھر مانو نا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پہلے کردار اپنا منوایا جاتا ہے، اور منوانا پہلے ہی گھر والوں سے شروع ہوتا ہے۔ نبی نے بھی پہلے گھر والوں کو بلایا ہے، باہر والوں کو نہیں بلایا۔ صلوات، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ صلوات اتنی واجب ہے حاجی صاحب کہ جب تک بندہ نماز میں نہیں پڑھتا نماز نہیں۔ تو یہیں سے دین سیکھ لینا سنی شیعہ بھائی، جس مسلک سے آپ کا واسطہ ہے، ہر کسی کی اپنی فضیلت ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت کی فضیلت الگ ہی جگہ پر رکھی ہے۔ سب نوکر کی جگہ پر ہیں، اہل بیت سردار کی جگہ پر ہے۔ سب خاکی ہیں، اہل بیت کو اللہ نے نوری کر کے رکھا ہے۔ کیوں کہ جب تک وہ اہل بیت کی ذات پر صلوات نہیں پڑھتا تیری نماز باطل ہے۔ تو اندازہ لگانا جن کی صلوات کے بغیر تیری نماز نہیں، ان کی ذات کے بغیر تیری نماز کیسے؟ سارے بولو۔ یہ ہے واجب صلوات، اور اللہ حکم فرما رہا ہے سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں، النبی پر۔ یہ جملہ ہے النبی پر، نبی کی ال پر۔
نبی پر بھی نبی کی ال پر. اے ایمان والو تم بھی ان کی ذات پر درود بھیجو, ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق ہے. تو پڑھتے رہے ہیں. یہ ہے واجب صلوات اور اس کے ساتھ ہے ایک مستحب صلوات. توجہ ہے. جو ٹی وی پہ آپ روز سنتے ہوں گے, آپ بھی پڑھتے ہوں گے, کتابوں میں لکھی ہوئی ہے درود ابراہیمی. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ رحمتیں بھیج, سلام بھیج محمد و آل محمد پر جس طرح تو بھیجتا تھا. کما ماضی کا صیغہ ہے. کما صلیت علی ابراہیم, جس طرح تو بھیجتا تھا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر. تمام مسلمانوں کو با ادب بن کے زرداری یہ پیغام دیتا ہے کہ جس مسلک کے آپ عالم ہیں, پہلے آؤ ہمیں سمجھاؤ کہ آل ابراہیم کون ہے, آل محمد کون ہے. آپ کی مرضی ہے. ہاں جملہ میں کہہ گیا, حاجی صاحب پتہ نہیں کون سمجھا. یہ تو آ کے سمجھاؤ. جو سمجھ گئے ان کو میری واہ واہ. کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, پہلے سمجھائیں کہ ابراہیم کی آل کون سی ہے, محمد و محمد کی آل کون سی ہے. جب ڈھونڈنے لگے گا تو کوئی اور نظر نہیں آئے گا. آئے گا بھی تو یا اسماعیل کی نسل. واہ واہ. آپ کی واہ واہ جو سمجھ گئے. اچھا شروع ہوئے ساجد بھائی محمد و آل محمد سے, پہنچ گئے جناب ابراہیم تک. بیچ میں 70,000 نبی ہیں. ان کا درود میں نام کیوں نہیں لیتا؟ اب تو سارے بولیں گے. مجمع کافی ہو چکا, ابھی بڑھیں گے انشاءاللہ. تو پڑھتا ہے محمد سے شروع ہوتا ہے, پہنچ گیا کما صلیت ابراہیم وعلی آل ابراہیم, پہنچ گیا جناب ابراہیم تک. بیچ میں 70,000 نبی ہیں, رسول ہیں, صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں. تو نے ان کا درود میں نام کیوں نہیں لیا؟ کیا یہ نبی نہیں؟ بولے. سب کہیں گے نبی ہیں. جب نبی ہیں بھی تو صلوات میں کیوں نہیں ہے؟ آؤ اللہ سے پوچھے, یا اللہ یہ نبی بھی ہے تو صلوات میں کیوں نہیں؟ آوازیں توحید آئے گی. صلوات کوئی عام چیز نہیں. صلوات ہے انعام. یہ تو قرآن میں بھی ہے. صلوات ہے انعام, اور انعام ہمیشہ اس کو دیا جاتا ہے جس کے نمبر اچھے آتے ہیں. سلامت رہو. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے. وہ پیچھے سامنے جن کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. صلوات ہے انعام. صلوات انعام اس کو دیا جاتا ہے جو امتحان میں پہلا نمبر آئے, امتحان میں اچھے نمبر اٹھائے. تو جو سامعین طیب طاہر مجمع میں تشریف فرما ہے, داد نہیں تو دعا ضرور, سچی بات ہو تو دل میں سما لینا. اللہ فرماتا ہے صلوات ہے انعام. انعام اسی کو دیا جاتا ہے جو پہلا نمبر آئے امتحان میں. میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کا امتحان دیکھا. جب نمبروں پہ دید ڈالی تو مجھے قربانی 2 نبیوں کی نظر آئی, یا ابراہیم کی قربانی یا محمد و آل محمد کی قربانی. جب دونوں کی قربانی کو دیکھا, دونوں قربانیوں کو میں نے ترازو میں تولا. جس کی قربانی ہلکی نظر آئی اس پہ صلوات مستحب رکھی, جس کی قربانی وزنی نظر آئی اس پر صلوات میں نے واجب رکھی. واہ واہ. جس کی یہ میرے مقدر ہیں.
کہ قدیمی ذاکر بھی کہتے ہیں زندگی ہو گئی، واہ واہ سبحان اللہ، یہ بدلے وچ میں بھی آتا پیا تیری بھی زندگی ہو گئی ہے، تو آپ کے بچے خوش ہوں، جس کی قربانی وزنی نظر آئی اس پر صلوات اتنی واجب، کھڑا بھی میری بارگاہ میں ہے تو آخر میں نام ان کا ان کا اٹھائے گا تو پھر تجھے میں قبول بھی کروں گا۔ یا اللہ ہم نے قرآن بھی پڑھ دیا، تجھے سجدہ بھی دے دیا، تجھے رکوع بھی دے دیا، تجھ سے مانگ بھی لیا، تیری گواہی بھی دے دی، پھر ان کا نام کیوں؟ کہا ایسے گمراہ والے جملے نہ کہا کر، تجھے یہ نماز سکھائی کس نے ہے؟ واہ واہ واہ، یہ نماز سکھائی انہوں نے ہے، تو مجھے اللہ کی بھی یہی مشیت ہے کہ قیامت تک تو ان کا احسان مانتا رہے کہ جنہوں نے تجھے سکھائی انہی پر صلوات پڑھتا رہا۔ اچھا اس نماز بچانے والے کا نام حسین ہے۔ کئی نمازی نماز پر غرور کرتے تھے، اس نماز پر فخر کرتے تھے، لیکن جب بھی نماز نے فخر کیا تو حسین کی ذات پہ کیا ہے، جب بھی نماز نے غرور کیا تو حسین کی ذات پہ کیا ہے۔ نہ دیتا کوئی سجدہ اگر حسین کربلا میں سجدہ نہ دیتا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت فرما۔ حاجی صاحب ایک جملہ میں کہتا چلوں، ہے اجازت؟ کسی بھی فقہ کا عالم آئے، نماز پڑھائے، میں پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پڑھوں گا اپنی۔ اتنا میرا کچا مذہب نہیں ہے جو کسی کے پیچھے کھڑا ہو کہ میں اس جیسا بن جاؤں۔ ہاں کچھ ہمارے علماء کرام نے بھی پیغام دیا، میں بھی دیتا چلوں۔ کچھ ایسے ہیں ادارے والے ہمارے بندے جو علی ولی اللہ پڑھنے والے، کبھی کبھی نماز میں اپنا طریقہ تبدیل کر لیتے ہیں، توجہ ہے؟ ہاں اپنا طریقہ ظاہر صاحب، ہاں افسروں کے سامنے، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے، جنازے میں یا کبھی واجبات میں اپنا طریقہ تبدیل کرتے ہیں، تو ان سے پوچھیں بھائی کیوں؟ وہاں نماز تیری اور یہاں نماز تیری اور۔ وہ کہتا ہے اس لیے کہ صحیح افسر کھڑے ہیں، ان کا ڈر ہے، یہ بڑے بڑے ہمارے افسر کھڑے ہیں، نکال بھی سکتے ہیں، تنخواہ بند بھی کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تجھے افسروں کا ڈر ہے، دل میں جو علی بیٹھا ہے اس کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ میرے دل کا کعبہ تو علی ہے، اس کو کیوں بھول رہا ہے؟ کسی بھی فقہ کا عالم آئے نماز پڑھائے، نماز پڑھاتے آخر میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت یا موسیٰ۔ جو ہاتھ اٹھے ان ہاتھوں کو مولا سلامت فرمائے۔ ہوگی نماز؟ ہوگی؟ یا یا جھگڑے کی بات نہیں۔ یا ساتھ میرے سامنے حسینی بیٹھے ہیں، حسینیوں کو حق کا پیغام تو دینا ہے، حق کا پیغام نہ دے تو ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ آپ کو سلامت فرمائے، حسین بادشاہ کے صدقے اللہ آپ کو کوئی دکھ نہ دے۔ آئے علامہ صاحب آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، نماز پڑھا کے آخر میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت یا یحییٰ۔ ہوگی نماز؟ یا زکریا نہیں، یا یونس، یا یعقوب، یا عیسیٰ،
نہیں، دو نبیوں کے علاوہ، ابراہیم اور محمد کے علاوہ، اگر صلوات میں کسی اور نبی کا نام آ جائے تو صلوات بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔ کیا بات ہے یار، ہاں؟ آپ کی کیا بات ہے؟ جملہ تو میں نے کہنا ہے، دو نبیوں کے علاوہ، محمد و ابراہیم کے علاوہ، اگر کسی اور رسول، صاحب شریعت، صاحب کتاب، صاحب معجزات، نبی کا بھی اگر درود میں نام آ جائے تو صلوات بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔ جا کے گھر سوچنا کہ جب کسی نبی کا بھی دو نبیوں کے علاوہ نماز میں، صلوات میں نام آ جائے، نماز نہیں بچتی، صلوات نہیں بچتی، تو تیری کیسے صلوات نماز بچے گی جو تو روز پڑھتا ہے؟ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ۔ سارے بولیں، سارے بولیں، یہ حق کا پیغام میں نے دینا ہے۔ کیا آپ کی کیا بات ہے؟ جا کے سوچ کہ جب دو نبیوں کے علاوہ کسی اور نبی کا نام آ جائے تو نہ نماز بچتی ہے نہ صلوات بچتی ہے، تو تیری نماز کیسے؟ ڈاکیا بھی، ڈاکیا، قاصد، ٹپالی خط وہاں پہنچاتا ہے جو لفافے پہ پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ڈاکیے سے بھی جا رہا ہے، کیونکہ وہ خط وہاں پہنچاتا ہے حاجی صاحب جو لفافے پہ پتہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے محسن بھائی، پہلے صلوات کے لفافے پہ پتہ تو پڑھے۔ میرے عزیز بھائی، لفافے پہ پتہ پڑھ، اہل بیت کا ہے یا اصحاب کا ہے، اولاد کا ہے یا ازواج کا ہے، پتہ پڑھ۔ پتہ پڑھنے سے ہی تو ٹھیک وہاں خط پہنچائے گا، نہیں تو بھٹکتا رہے گا، پھر نہ ادھر کا ہوگا نہ ادھر کا ہوگا۔ اگر تجھے منزل لینی ہے تو تو بھی مسافر ہے، میں بھی مسافر ہوں، تیری میری منزل ایک ہے، لیکن یاد رکھ منزل پہ وہی پہنچے گا جس کا امام نیک ہے۔ منزلوں کا واسطہ عملوں سے نہیں، منزلوں کا واسطہ امام سے ہے۔ اسی لیے ہم ہر عبادت میں علی ولی اللہ کو ساتھ رکھتے ہیں، صلوات کو ساتھ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہر چیز کو سنبھالنے کے لیے گانٹھ دینی پڑتی ہے۔ ایسے گانٹھ سمجھتے ہیں نا، یہ کچھ رہے کہ گنڈھا دیں، گنڈھ اردو میں اس کو گانٹھ کہتے ہیں۔ شاپر میں سامان زیادہ ہو گیا، سنبھالنے کے لیے اس کو گانٹھ دے گا، اور رومال پہ سامان زیادہ ہو گیا، قابو کرنے کے لیے اسے گانٹھ دے گا۔ تو دنیا سے حشر تک بھی کوئی سامان لے جائے گا، جو لے جائے گا وہ بولے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، نہی عن المنکر، امر بالمعروف، تولا تبرع، یہ سب تو لے جائے گا دنیا سے حشر تک، اور وہ تیرے ساتھ تب پہنچیں گے جب یہ سامان تیرا محفوظ ہوگا، گانٹھ باندھی ہوئی ہوگی۔ اگر باندھی ہوئی نہیں تو سامان پیچھے، تو اکیلا بارگاہ میں، بندہ تو خالی گھر والوں کو بھی پسند نہیں آتا،
اللہ کو پسند کیسے آئے گا؟ بولے خالی بندہ، یہ پیغام بھی ہونے چاہیے یہاں سے. خالی بندہ تو گھر والوں کو ہی پسند نہیں. سارا دن ہوٹلوں پہ بیٹھ بیٹھ کے بیوی سے آگے پوچھتا ہے کیا پکا یہی. توجہ ہے یہ ہے نا. سارا دن شہر میں دھکے کھا کھا کے فلمیں دیکھ دیکھ کے پوچھ رہا ہے کیا پکا یہی. وہ تو کیسی نہیں بھاگا گھن کیا آئے ہیں. تو بچوں کا خیال رکھنا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ. وہ تیرے ذمے ہے. نکاح میں تیرے لیے حکم ہے جو لے کے آ رہا ہے اس کا نان نفق تیرے ذمے آئے. تو ہوٹلوں پہ ہے تو اس کو نان کون کھلائے؟ تو دھکے کھا رہا ہے تو اس کو روٹی اور نفق کون دے؟ غیرت سے اگر کام لینا ہے تو غیرت کو سنبھالنا بھی ہے. گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ بات کہاں چھوڑی تھی؟ جی قبلہ گانٹ ہوگی. شاباش سید بادشاہ بتایا بھی بس تو نے، باقی تو ایسے ہی دیکھ رہے تھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. کچھ لینے آئے کچھ لے کے جائیں. ایسے نہیں کہ یہاں بس واہ واہ کر کے چلے جاؤ. کچھ عمل بھی کریں گے. جی ہاں یہاں ملائک بھی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. جو مجلسی بیٹھے ہیں کئی ہزار ملائک اللہ کے اذن سے وہیں آتے ہیں جہاں حسین کا فرش ازا بچھایا ہوا آتا ہے. آپ کے نعروں میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی صلواتوں میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی بسم اللہ سبحان اللہ الحمدللہ میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے صلواتوں میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے داد میں ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے رونے میں ساتھ ہوتے ہیں. مجلس گل ہوتی ہے جب اپنی جگہ پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. گل ہونے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں تو جو پہلے والے فرشتے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو آتے ہوئے دیکھ کر پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو. وہ آسمان والے فرشتے حسین کے فرش ازا سے اٹھ جانے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو. وہ کہتے ہیں روزانہ ساتھ رہتے ہیں، روزانہ پروان کرتے ہیں، روزانہ تسبیح پڑھتے ہیں، روزانہ ساتھ عبادت کرتے ہیں. آج تم کیوں پوچھ رہے ہو کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ مل کر کہتے ہیں کہ اس لیے کہ تم سے خوشبو ایسی آ رہی ہے. اور بولو جو مجلس ہی بیٹھے ہو میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، تم سے خوشبو ایسی آ رہی ہے. کہنے کا مقصد ہے جب فرشتے بھی آسمان چھوڑ کر حسین کے فرش ازا پر آتے ہیں تو جاتے جاتے خالی نہیں جاتے، خوشبو لے جاتے ہیں. تو آپ حسینی جو فرش ازا پہ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے جایا کریں، خالی نہ جایا کریں. یہی میسج تھا میرا، یہی پیغام تھا. اللہ کے جانے کس کو پہنچا کس کو نہیں پہنچا. جس کو پہنچا اللہ کرے گا وہ عمل ہی کرے گا. تجھے سامان ساتھ لے جانا ہے. او چاچا سائیں خدا کو من یار میرا پسینہ پہ نکلتا ہے. تجھے سامان حشر تک ساتھ لے جانا ہے اور ساتھ تب پہنچے گا جب گانٹ ہوگی، ورنہ نمازیں پیچھے تو آگے، روزے پیچھے تو آگے. کیونکہ گانٹ نہیں نا کسی چیز کو. سامان بھی زیادہ ہو تو وہ سامان کھنڈتا آتا ہے. سامان ہاں پیچھے راستے پہ چھوڑے آتا ہے. گھر آتا ہے تو رومال خالی. کتنے گیا؟ کیوں؟ گانٹ نہیں تھی. گنڈ کہنا ہے. ایسے ہی اگر تیرے اس دین کے سامان میں گانٹھ نہ ہو تو سب سامان پیچھے. گانٹھ ہوگی تو سامان تیرے ساتھ. ترازو پہ تولا جائے گا کب؟ جدھر گنڈ ہو سی. گنڈ ہو سی گنڈ. اسی گانٹھ کو اگر سمجھنا ہے، اپنا سامان اپنے ساتھ لے جانا ہے تو اسی گانٹھ کا نام ہے علی کی ولایت.
کو کہتے ہیں علی کی ولایت، اس کو کہتے ہیں علی کی ولایت۔ علی کی ولایت ہوگی تو تیرا سامان بھی صحیح پہنچے گا، اگر یہ نہیں تو تو خالی پہنچے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا آخری سوال وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ۔ دیکھو اس کے روزے چیک کر لیے، نمازیں چیک کر لی، حج چیک کر لیے، زکاتیں چیک کر لی، خمس چیک کر لیا، اچھائیاں چیک کر لی، برائیوں سے روکنا چیک کر لیا۔ اب بس ایک سوال ہے جو میں خود پوچھوں گا، قرآن ہے، یہ تم نے ملائک تم نے پوچھا ہے، لیکن یہ جو سوال ہے وَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان کو، ان سے سوال میں نے بھی کرنا ہے۔ پوچھا گیا میرے چھاٹے لال سے تفسیر صافی، مولا یہ کیا پوچھے گا اللہ، جو خود پوچھے گا؟ اللہ کے یہ بنائے ہوئے امام، نبی کے چھوڑے ہوئے امام، انی تارکن فیکم ثقلین کے مصداق کے امام، وہ فرمائیں گے ان سے بھی پوچھ کے آیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہتا ہے انہوں نے کہا اللہ کھانے پینے کی چیزیں پوچھے گا، کیا کیا کھایا تھا، کیا کیا پیا تھا۔ مسکرا کے امام فرماتا ہے جو کھلا کر پوچھے وہ کریم نہیں ہوتا، بخیل ہوتا ہے۔ بولو جو آگے بیٹھے ہو، جو کھلا کر پوچھے وہ کریم نہیں ہوتا، وہ سخی نہیں ہوتا۔ یہ کل بھائی جعفر حسین نے ہمارے لیے لنگر حسین کا اہتمام کیا تھا، اندازہ لگائیں گے، جس میں چاولوں کی کھیر بھی تھی، بھائی بابا غلام عباس میرے ساتھ تھا، مظہر میرے ساتھ تھا، گوشت پکا ہوا تھا، کچھ اور بھی پولا کا لنگر تھا، ہم نے ساتھ بیٹھ کے کھایا، تناول کیا۔ اب اگر کھا کے ہم اٹھیں اور جعفر میرا بازو پکڑ کے پوچھے سی بوٹیاں کتنی کھائیں تھی، چاول کی کتنی پلیٹیں کھائیں تھی، پانی کے گلاس کتنے پیے تھے، شربت کتنے گلاس پیے تھے، تو مجھے دکھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں یہی سوچوں گا یار جعفر کو نہیں کھلانا تھا، نہ کھلاتا، پوچھتا کیوں ہے، یہ پوچھ کیوں رہا ہے؟ تو مطلب کہ جو کھلا کے پوچھے وہ اگلے کی دل آزاری کر رہا ہے، تو جو کھلا کے پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے۔ نہ اللہ کا امام فرماتا ہے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ سیب کتنے کھائے ہیں، کیلے کتنے کھائے ہیں، انار کتنے کھائے ہیں، اللہ پوچھے گا کہ بتا دنیا میں بھیجا تھا، دنیا میں علی کی ولایت کو بھی مانتا تھا یا نہیں؟ ہمارا منشور علی کی ولایت ہے، ہماری پہچان علی کی ولایت ہے۔ ہمیں بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہی سبق، یہی تربیت ملتی آ رہی ہے کہ جس کے پاس علی کی ولایت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس علی کی ولایت نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آؤ کی بلا گھبرا تو نہیں گئے؟ چھ مجلسیں روز پڑھتا ہوں، پھر بھی زیادہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہن سٹیں دے بھی گھر دے بندے کو پہنے، گھبرا تو نہیں گئے؟ ہم علی کو کیسے چھوڑیں، ہم اپنے امام کو کیسے چھوڑیں؟ کہ علی وہ بلند ہستی ہے جہاں بلندی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ تو اس علی کو حاجی صاحب آپ دعا دیں کہ مجلسی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، علی اتنا بلند ہے ہم اسے کیسے چھوڑیں جو جس علی کے سوا میرے نبی کا بھی گزر نہیں ہوتا،
تو امتی کا گزر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر منزل پہ محمد علی کے دروازے پہ، جنگ فتح کرنی ہے علی تو چل، چادر کے نیچے چلنا ہے علی تو چل، مباہلے میں چلنا ہے علی تو چل، علم دینا ہے علی تو لے، دستار باندھنی ہے علی تو باندھ، معراج پہ جانا ہے تو میزبانی کر، یہودیوں سے جنگ فتح کرنی ہے مرحب کو تو مار، غدیر پہ مولا بنانا ہے تو چل، کعبے کے بت توڑنے ہیں تو چل، کیوں کہ جس مقصد میں تو ہوگا وہی تو مقصد سچا ہوگا۔ گزر نبی کا بھی نہیں ہوتا۔ اگر تصدیق چاہیے، نماز نبی نے پہنچا دی، روزے نبی نے پہنچا دیے، زکوٰۃ نبی نے پہنچا دی، حج نبی نے پہنچا دیے، سب احکام پہنچا دیے، لیکن جب غدیر کے میدان پہ آیا تو اللہ نے آیت نازل کی سورہ مائدہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول پہنچا علی کی ولایت، اگر نہ دکھایا علی تو سمجھ تو نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ نہیں، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ اگر نبوت بچانی ہے تو ولایت کا اقرار کروا۔ تو اندازہ لگاؤ سنی شیعہ بھائیوں، علی کی ولایت کے بغیر محمد کی نبوت نہیں بچتی تو تیری عبادت کیسے بچے گی؟ اچھا، ولایت کا اعلان ہوا، اس کو شارٹ کر رہا ہوں، پیچھے سے 7 مرتبہ میرا بندہ آیا ہے دروازے پہ، یہ ٹھیک ہے، ادھے دیکھا یا ادھے دیکھا؟ طیب طاہر مجمع میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ولایت کا اعلان ہوا، کچھ جل گئے، کچھ راضی ہوئے۔ میں جملے کا ضامن ہوں۔ کچھ پر تو ایک پر تو عذاب بھی نازل ہوا، ظاہراً عرش پر بھی ایک خلیفہ بنا، فرش پر بھی ہماری ذمہ واری کے لیے ایک پہلا خلیفہ علی بنا، وہاں بھی ایک منکر بنا، یہاں بھی ایک منکر بنا۔ اللہ نے ادھر لعنت بھیجی، محمد نے ادھر لعنت بھیجی، تو یہیں سے قانون بن گیا، جو بھی جب بھی جہاں بھی اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر کے اپنا بنائے گا، وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ لبیک یا حسین، اونچا اونچا، واہ واہ، حیدری، آپ کی واہ واہ۔ مولا سب کو سلامت فرمائے اور گھننا ہونے کو۔ اچھا، گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ جو کچھ جل گئے، میں اپنے مرشد کا یہاں تعارف تو کراتا چلوں نا۔ میرا مرشد ہے بھٹ دھنی لطیف شہنشاہ، میں اس کی دعا پہ ہوں۔ بسم اللہ۔ جو زیارت کر کے آئے حبیب شاہ کے بیٹے ہیں، سچے ذاکر ہیں حسین کے،
جن کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں جو رسالہ لطیف شاہنشاہ نے لکھا ہے وہ ایسے سمجھو سندھی میں قرآن لکھا ہے. تو وہ مجمع غدیر کو دیکھ کے ان جلنے والوں کو دیکھ کے شاہنشاہ فرماتا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا بدھو بن کنن. دستاریں اتروائی نہیں گئی. نبی نے کہا تھا دستاریں اتارو پٹکے پگڑیاں. کیوں؟ یہ عربستان والے پگڑیاں باندھتے تھے تو کان بند کرتے تھے گرمی کی وجہ سے. نبی نے حجت تمام کی اگر ان کے سروں پہ پگڑی ہوئی تو گھر جا کے کہیں گے میرے کان بند تھے میں نے سنا نہیں تھا. پگڑیاں اتارو کان کھولو. تو یہی لطیف شاہنشاہ بولتا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا بدھو بن کنن. یہ اعلان سب نے کانوں سے کان کھول کر سنا تھا. کن منیو کن نہ منیو. زبان چیو دل نہ منیو. ان وہ کن منیو کن نہ منیو. یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. ایک کچھ نہ مانا کچھ نے نہیں مانا. زبان چیو دل نہ منیو. پتہ چلا غدیر میں کوئی ایسے تھے جو زبان پر بخن بخن کہہ رہے تھے دل میں جل رہے تھے. آگے سنے کن منیو کن نہ منیو زبان چیو دل نہ منیو کوڑی بخن بخن کن. یہ جو بخن بخن کہہ رہے تھے وہ جھوٹی کر رہے تھے. اب ان کے لیے لطیف شاہنشاہ مشورہ دے رہا ہے آپ کا ساتھ ہو. احرا بدھی چھو نہ مرن. ایسے ڈوب کے ہی مر جائیں تو اچھی بات ہے. جو دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور. ابتدا سے لے کر انتہا تک نبیوں نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر لاؤ. ایسا نہ کرو کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو. اسے اللہ منافق کہتا ہے. منافق علی کا دشمن ہوتا ہے اور جو منافق ہوتا ہے اس پہ لعنت ہوتی ہے اور جو منافق پہ لعنت نہیں کرتا اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے. ایڑا بدھی چھو نہ مرن ڈھک پائے ڈھکن میں. لطیف شاہنشاہ فرماتا ہے اس کو دریا میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نالے میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے. سمندر میں صحیح بسم اللہ سمندر میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں. اسے ڈوبنا ہی ہے نا تو گھڑے کے ڈھکنے پہ ناک لگا لگا کے ڈوب کے مر جائے. اس کے لیے گھڑے کا ڈھکنا ہی کھول ہے. اعلان ہوا تو اللہ راضی ہو کے فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حبیب تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا آج دین مکمل ہو گیا. بس یہ حد ہے میری. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی حدیث نہیں کوئی روایت نہیں. حدیث ہوتی کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. روایت ہوتی کہتے راوی کمزور ہے. نہ حدیث ہے نہ روایت ہے قرآن ہے. ملے کا باپ مجبور ہے ماننا پڑے گا. نہیں مانے گا تو لات رکھ کے زرداری منوائے گا. ہاں قرآن ہے اور کوئی مائی کا لال مجھے قرآن پڑھنے سے روک بھی نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہے کہ حبیب تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا آج دین مکمل. پتا چلا نمازیں تھیں دین مکمل نہیں تھا. روزے تھے دین مکمل نہیں تھا. حج تھا پر کیا آیا ہے تازہ حج تھا دین مکمل نہیں تھا. دین مکمل کب ہوا جب علی کی ولایت کا اقرار ہوا. تو میرے عزیز بھائی سجدے دیتا رہا رکوع کرتا رہا نمازیں پڑھتا رہا اچھائیاں کرتا رہا تربیت اچھی کرتا رہا اپنے آپ کو حسین بناتا رہے. لیکن جب دین کی بات آ جاتی ہے
تو دین اگر مکمل کرنا ہے تو اللہ فرماتا ہے دین اس کا مکمل ہے جس کے دین میں علی کی ولایت ہے۔ سائی کسے تو سلامتی کے لیے، حسنین عباس کے لیے بلند تر صلوات۔ اور یہ بھی درود پڑھ رہے کل سے صحیح ٹائم پہ آئیں، باواز بلند صلوات۔ بہت خرچہ آیا ہے حسین کا علی کی ولایت کو بچانے کے لیے۔ 3 دن کا مہمان ہے، باقی کربلا کا نواب۔ کبھی اکبر کو دیکھتا ہے، کبھی قاسم کو دیکھتا ہے، کبھی اصغر کو دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے سوچتا ہے ہو بہو محمد ہے، اللہ جانے گھوڑے سے اترے گا کیسے۔ عباس کو دیکھ کے کہتا ہے ہو بہو علی ہے، خدا نے بازو کٹیں گے تو کیا گزرے گی۔ بس 2 جملے، بسم اللہ۔ اللہ آپ کو اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے۔ یہ دینے آئے تھے، نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی چیز طلبو گے تمہیں جواب نہیں ملے گا، لیکن جب یہ بھی کچھ مانگیں تو ان کو دینا، جواب نہ دینا۔ لیکن میرے عزیز سنی شیعہ رونے والے بھائیوں، امت نے ان سے جب بھی مانگا جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے امت سے مانگا خالی لوٹایا ہے۔ حسنین عباس بھائی آپ تصدیق کریں گے، زندگی میں محمد نے کاغذ قلم دوات مانگی، امت نے نہیں دی۔ مصطفیٰ کے بعد سید کونین دربار جا کے اپنا حق مانگتی ہے۔ بسم اللہ، حق بھی اس کا اپنا، میں نوکر۔ اسی دربار میں حاجی صاحب، جس دربار میں رسول کی زندگی میں بطول آ جاتی تھی، بطول کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن دکھ تو اسی بات کا ہے کہ باپ کے بعد وہی دربار، وہی ممبر، وہی جانے والی بطول 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا بطول تھک گئی ہوگی بیٹھ جا۔ اللہ آپ کی یہ بیعت مستجاب فرمائے، اللہ اس غم کے سوا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں بطول حق مانگنے گئی ہے، تحریر پیش کی ہے نا مصطفیٰ نے اپنے باپ کی، بسم اللہ۔ 4 گھنٹے، 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں، 3 گھنٹے 18 منٹ بھی لکھا ہوا ہے اور 4 گھنٹے بھی لکھا ہوا ہے، کھڑی رہی ہے۔ کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے نبیوں کا نبی بھی کھڑا ہو جاتا تھا، جس کے لیے اللہ کہتا ہے اسرائیل بطول کے دروازے پہ جا رہا ہے، حیا کر کے جانا، ایسے نہ جانا، یہ عظیم گھرانہ ہے۔ کسی کو نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا۔ ہاں زیادہ رہو، جب کھڑی رہی حق نہیں مل رہا، قرآن پڑھا حق نہیں ملا، جب باپ کی لکھی ہوئی تحریر دی نا تو دکھ تو اسی بات کا ہے۔ جوانوں سنی شیعہ بھائیوں، پوچھتے ہو کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ نبی کی بیٹی ہے، کسی چودھری کی بیٹی نہیں، دربار میں نبی کا لکھا ہوا دے رہی ہے، امتیوں کو لکھا ہوا دیا۔ دکھ تو اسی بات کا ہے، اگر وہ پڑھتے تو بھی دکھ نہ ہوتا۔ بس جیسے ہی بطول سے تحریر لی، لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ ذاکر صاحب ادب سے پڑھ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر بدھا بسم اللہ آپ سمجھ گئے ہیں، نہیں مجھے ادب اجازت نہیں دے رہا۔ بس بطول نے دیکھا تحریر پھاڑی جا رہی ہے، ذریعہ مقدس محمد کو دیکھ کے بطول کہتی ہے بابا امتیوں کے حال دیکھ، دیکھ تیری بیٹی کو خالی لوٹایا جا رہا ہے۔ آخری جملے، بطول نے جب تحریر کے ٹکڑے دیکھے نا، تحریر چنتی ہے، چننا شروع کیا، وہ زیادہ تو رو رہا ہے،
اللہ تعالیٰ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دے. خدا کی عزت کی قسم بطول نے جب حاجی صاحب ٹکڑے چننا شروع کیے نا، 2 ٹکڑے چن کے پھر حسین کو دیکھتی ہے، پھر 4 ٹکڑے چن کے پھر حسین کو دیکھتی ہے، پھر 12 ٹکڑے چن کے پھر حسین کو دیکھتی ہے. علی بادشاہ فرماتا ہے بطول یہ ٹکڑے چن چن کے حسین کو کیا دیکھتی ہے؟ بطول رو کے کہتی ہے سبق سکھا رہی ہوں اسے، حسین کو بتا رہی ہوں کہ ٹکڑے ایسے چنے جاتے ہیں. تیری ماں نے تو کاغذ کے ٹکڑے چنے ہیں، تو نے بھتیجوں کے ٹکڑے، بیٹوں کے ٹکڑے